السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وائے برحال تو، یعنی تو قیامت کا وقت اور اس کے آنے کی خاص گھڑی دریافت کرنا چاہتا ہے، بتلا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی جو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لائق اور بھروسے کے قابل ہو، البتہ توفیق الہی سے مجھے یہ ضرور نصیب ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ آپ نے فرمایا تجھ کو جس سے محبت ہے تو انہی کے ساتھ ہے اور تجھ کو ان کی معیت نصیب ہوگی۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی چیز سے اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت سے ہوئی۔ اسی حدیث کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آخری فقرہ اس طرح بھی نقل کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ آپ کے اس ارشاد سے ہوئی کہ انت مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو۔ پس میں بحمدللہ محبت رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر اور عمر سے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنی اس محبت ہی کی وجہ سے مجھے ان کا ساتھ نصیب ہوگا، اگرچہ میرے اعمال ان حضرات کیسے نہیں ہیں۔ ناظرین کو ان حدیثوں کے متعلق دو باتیں خاص طور سے سمجھ لینی چاہیے۔ محبت کی وجہ سے معیت کا مطلب اول یہ کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کی وجہ سے محب و محبوب کا درجہ اور مرتبہ بالکل ایک ہو جائے اور دونوں کے ساتھ بالکل یکساں معاملہ ہو، بلکہ یہ ساتھ ہونا اپنے اپنے حال اور اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے ایسا ہی ہوگا، جیسا کہ دنیا میں بھی خادم اپنے مخدوموں کے ساتھ اور تابع اپنے متبوعوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بلا شبہ یہ بھی بہت بڑا شرف اور بہت بڑی نعمت ہے۔ محبت کے لیے اطاعت لازم۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے لیے اطاعت لازم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اور اس کی زندگی بغاوت اور معصیت کی ہو۔ پس جو لوگ آزادی اور بے فکری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اگر اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ کریں تو جھوٹے ہیں، اور اگر واقعی میں وہ خود بھی اپنے کو اہل محبت میں سے سمجھیں تو بڑے فریب میں مبتلا ہیں۔ حضرت رابعہ نے ایسے ہی مدعیان محبت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور بالکل صحیح فرمایا ہے، اے محبت کے جھوٹے مدعی، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عقل و قیاس کے لحاظ سے یہ بات بہت ہی عجیب ہے۔ اگر تو دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ و رسول کی محبت کے لیے ان کی اطاعت لازم ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ کامل اطاعت محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی معیت و رفاقت کی بشارت خود قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پس اس آیت اور مندرجہ بالا احادیث کے مضمون میں گویا تعبیر اور عنوان ہی کا فرق ہے۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ اس حدیث سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور حضور مجھے یاد آ جاتے ہیں، تو اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہو کر ایک نظر دیکھ نہ لوں، اور جب میں اپنے مرنے کا اور حضور کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وفات کے بعد حضور تو جنت میں پہنچ کر انبیاء علیہم السلام کے بلند مقام پہ پہنچا دیے جائیں گے، اور میں اگر اللہ کی رحمت سے جنت میں گیا بھی تو میری رسائی اس عالی مقام تک نہ ہو سکے گی، اس لیے آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے بظاہر محرومی ہی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا، یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو لوگ فرما برداری کریں اللہ اور اس کے رسول کی، بس وہ اللہ کے ان خاص مقرب بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ سب بڑی ہی اچھے رفیق ہوں گے۔ گویا اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محب صادق کو اور دوسرے تمام اہل محبت کو خوشخبری سنائی کہ جب تم کو سچی محبت ہے تو تم اللہ اور رسول کی فرما برداری ضرور کرو گے، اور پھر تم کو جنت میں اللہ کے خاص مقرب بندوں کی معیت اور رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ چونکہ محبت کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ ناواقفی اور کم غوری کی وجہ سے محبت و اطاعت کے باہمی لزوم کو پیش نظر نہیں رکھتے، اس لیے اس موقع پہ تھوڑی سی تفصیل ضروری سمجھی گئی۔ اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب من ینفعنا حبہ عندک، اے اللہ ہم کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اور جن بندوں کی محبت تیرے نزدیک ہمارے لیے نفع بخش ہو ان سب کی محبت ہم کو عطا فرما، آمین۔